سے کہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، کسی بھی حوالے سے ہو، وہ چاہے کاروبار کے حوالے سے ہو، چاہے تعلیم و تعلم کے حوالے سے ہو، یا جو ہے وہ جس طرح میڈیا ہے اس حوالے سے ہو، تو وہاں پر دینی رہنمائی درکار ہوتی ہے۔ جہاں پر دینی رہنمائی درکار ہوتی ہے وہاں ایک عالم اور فاضل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے ہر شعبہ جو ہے وہ اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ ہمیں ایک رہنما کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح جس طرح بارئ صاحب نے ذکر فرمایا کہ معاش کے حوالے سے، تو حلال ذریعہ معاش جو ہے یہ ایک عبادت بھی ہے، اور اگر ہم انبیاء کرام کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے بھی جو ہے وہ ذریعہ معاش جو ہے وہ اپنایا۔ کسی نے درزی کا کام کیا، کسی نے بڑھئی کا کام کیا، کسی نے جو ہے وہ زرہ سازی کی، کسی نے تجارت کی، تو یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو علماء کرام جس طرح کے بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو یہ کام نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے کون سے میدان ہے؟ ان کے لیے تصنیف و تالیف کا میدان ہے، جو کہ بہت وسیع ہے کہ ہم جو ہے وہ معاشرے تصنیف و تالیف سے مراد ریسرچ ہے، جی کچھ لکھنا ہے، آرٹیکلز لکھے جائیں، کتب لکھی جائیں۔ پھر ایک بہت بڑا اسلامک لٹریچر ہے جو ہم تک نہیں پہنچا، ان کو سامنے لایا جائے، ان کے تراجم کیا جائے، جی ان کے تراجم کیے جائیں اور پھر وہ منظر پر لائے جائیں۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے عدالتی نظام ہے اس کے اندر بہت زیادہ ضرورت ہے اسلام کی، کہ قانون سازی، کیونکہ ہمارا جو ملک ہے یہ اسلامی ملک ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس کے اندر جو ہر قانون یہ تقاضا کرتا ہے کہ اسلام کی روشنی کے اندر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی فیصلہ کیا، جو بھی فیصلہ کیا جائے وہ اسلامی قانون کی روشنی کے اندر کیا جائے۔ تو عدالتی نظام کے اندر معاونت کی جا سکتی ہے۔ پھر شرعی عدالتوں کے اندر جس طرح کہ پیر کرم شاہ صاحب نے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ پھر اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں میڈیا کے اندر، پھر سوشل میڈیا ہے، پھر اسی طرح ڈیجیٹل میڈیا ہے، اس کے اندر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس چیز کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہمیں عالم دین چاہیے، اور ہمیں اس چیز کو مسجد مدرسے تک محدود نہیں کرنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک کامیاب عالم دین یا ایک کامیاب فاضل وہ ہوگا کہ جو ان تمام تر خوبیوں سے آراستہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ اب جس طرح وقت ہے، وقت بدلتا ہے اور اس کے تقاضے بھی بدل جاتے ہیں، اور ہم دیکھتے آئے ہیں کہ جب وقت بدلا اور وقت نے بہت ساری چیزوں کو جنم بھی دیا اور بہت ساری چیزوں کو دفن بھی کر دیا، تو آج کا جو دور ہے، آج کا جو وقت ہے، وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی رہنما موجود ہو، کوئی عالم، کوئی فاضل موجود ہو، تو وہ ایسا ہو کہ جس کے اندر ابلاغ کی مہارت ہو۔ ابلاغ کے جتنے بھی ذرائع ہیں، وہ میڈیا ہے، وہ اے آئی ہے، وہ سوشل میڈیا ہے، وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں، یا وہ مسجد و مدرسہ ہے، ہر طرح سے وہ آراستہ ہو۔ اور اگر کوئی عالم دین ان خوبیوں سے آراستہ نہیں ہوتا تو وہ میدان عمل میں بہت پیچھے رہ جائے گا۔ اس لیے کہ جب میں گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا تو وہاں پر ہمارے دوست یہ کہا کرتے تھے کہ شاہ صاحب بات یہ ہے کہ ہمیں اب کسی سے مسئلہ پوچھنا ہو، پہلے ہمیں انہیں بات سمجھانی پڑتی ہے، کیونکہ وہ جو ٹیکنیکس یوز ہوتی ہیں، اب جو ٹرمز یوز ہوتی ہیں، اب ان کے حوالے سے جاننا بہت ضروری ہے۔ تو اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک عالم دین کو وہ جدید جتنے بھی ٹرمز ہیں اور جتنے بھی جو ہے وہ زبان جس طرح بولی جاتی ہے اور جس طرح آج کا انسان سوال کرتا ہے، جس طرح تقاضا کرتا ہے، ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھ کے جواب دینا ہوگا۔